مسلم لیگ نون آج ایک نہیں دو نہیں کئی مسائل کا شکار ہے۔ آج خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر مریم نواز شدید ناراض ہیں، شدید برہمی کا اظہار کر رہی ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اس میں عدلیہ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے عدلیہ نے یہ کہا تھا اس کے اوپر یہ عمل کر کے بھی دکھائیں۔ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ وہی عدلیہ ہے جس کو یہ کچھ نہیں کہتی رہیں مریم نواز شریف اور دوسرے لوگ بھی۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی، کل کے جلسے میں بھی عدلیہ کے اوپر یہ لوگ برستے رہے۔ آج پھر ان کو عدلیہ یاد آ گئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں خواجہ آصف کے حوالے سے کیا لاحہ عمل ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ادھر پیپلز پارٹی کا آج CEC کے حوالے سے CEC کا اجلاس تھا، جس میں استعفوں کے بارے میں حتمی فیصلہ ہونا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر صورت استعفے دیں گے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جو کچھ کہا تھا اس کی نفی ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اجلاس کے اندر کی کہانی باہر آئی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان آ کے لانگ مارچ کی قیادت کریں، دوسرا پیپلز پارٹی کے تمام ممبران نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ استعفے نہ دیے جائیں، حالانکہ بلاول بھٹو زرداری یہ چاہتے ہیں کہ استعفے دے دیے جائیں۔ لیکن CEC کے اجلاس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ استعفے نہ دیے جائیں، اور یہ CEC کے اجلاس سے کس طریقے سے بات سامنے آئی ہے، وہاں پہ جو رپورٹر ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اندر سے آ کے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ٹائپ شدہ ان کو خبریں دی ہیں، جن میں یہ بات کی گئی ہے کہ استعفے دینے کے لیے ایک بھی بندہ، جو بھی 40 45 50 لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایک بھی بندے نے حمایت نہیں کی، سب کے ساتھ استعفے دینے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری نے اپنے پتر کو بھی ایک قسم کا چونا لگا دیا، جو کل تک دعوے کرتے تھے کہ استعفے میرے پاس ہیں، استعفے ضرور دے دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی مریم نواز شریف کے لیے، مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور جیسا کہ وہ پیپلز پارٹی کے حلقے کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اجلاس کے اندر کی کہانی باہر آئی ہے، اور وہ بات آپ کو بتا دی کہ کس طریقے سے کہانی اندر کی باہر آئی ہے کہ اندر سے خود پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے باہر آ کے ٹائپ شدہ پیغام دیا ہے رپورٹروں کو۔ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ذرائع کے حوالے سے چلا دیں خبر۔ یہ سارے کے سارے رپورٹر وہاں پہ اس چیز کا اپنے اپنے چینلز کے اوپر اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مجیب الرحمان شامی آج بڑے فرسٹریٹڈ نظر آئے۔ وہ اپنے پروگرام میں اجمل جامی کے ساتھ تجزیہ اپنا دے رہے تھے، تو اس میں وہ انتہائی غصے میں، شدید اضطراب میں نظر آئے اور بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی ہی مار رہے تھے کہ نہیں، یہ تو ایسے ہی سنی سنائی باتیں ہیں، خسر پھسر ہے، اندر سے تو کوئی بات، وہ تب اندر سے وہ بات مانی جائے گی، وہ اس چیز کو تسلیم کیا جائے گا جب پریس ریلیز کی طرف کی صورت میں سامنے یہ بات آ جائے گی۔ لیکن جس طریقے سے رپورٹر سارے کہہ رہے ہیں، وہ کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، وہاں موجود ہیں، ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے اس میں شک والی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے لوگ اپنی خواہش کو خبر بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ان کو یہی فرسٹریشن ہے کہ مسلم لیگ نون کو کیوں سبکی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کا کیوں پروگرام خراب ہو رہا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور بھی پریشانی کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو مسلم لیگ نون کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے تھے، مولانا فضل الرحمان کی اپنی صدارت بھی لرز رہی ہے، ان کی پارٹی میں اختلاف ہو گئے ہیں۔ ایک اور مسلم لیگ نون سے تو شیخ رشید کے کہنے کے مطابق کوئی شین لیگ نہیں نکلی، لیکن یہ جو آئی سے ضرور ایک شین برآمد ہو گئی ہے، وہ مولانا شیرانی گروپ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اب کیا عزت کا راستہ باقی رہ گیا ہے۔ استعفوں کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے جو ہوا نکالی گئی ہے، جو پریشانی کا سب سے بڑا باعث ہے، وہ شیخ رشید کا وہ بیان ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ استعفے دے دیں، ہم 2/3 اکثریت حاصل کر کے 18ویں ترمیم کو تبدیل کر دیں گے۔ 18ویں ترمیم وہ ایسے ہے جیسے طوطے کے اندر کسی کی جان ہو۔ پیپلز پارٹی کی ساری جان 18ویں ترمیم کے اندر ہے۔ ان کے جو آج کھابے بنے ہوئے ہیں، جو کچھ ان کی عیاشی بنی ہوئی ہے، وہ 18ویں ترمیم ہی کی مرہون منت ہے۔